درزیوں کی فنکاری۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستہ گو اتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی مرتب ہو سکتا تھا۔ جب وہ آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گاہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کے ان گنت قصے سنا ڈالے تو سننے والوں میں ملک خطاب ایک ترک جیسے اپنی دانش اور ذہانت پر بڑا ناز تھا۔ کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے گرو درزی کون سا ہے؟ داستہ گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس شہر کی گلی کوچوں میں ہیں، لیکن پورے شہر میں چنامی طرز بڑا فنکار ہے۔ اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں، ہاتھ کی صفائی بھی ایسی، استاد کے کپڑے تو کپڑا، آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ ترک کہنے لگا، لو مجھ سے شرط لگا لو، میں اس کے پاس جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیوں کر میری آنکھوں میں دھول پھونکے گا، کیسے وہ میرا کپڑا چرائے گا۔ میاں کپڑا تو دور کی بات، ایک تار بھی غائب نہیں کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ خوش نہ ہو، تجھ سے پہلے بھی بہت سے یہودی کرتے آئے اور اس درزی سے چوٹ کھا گئے، تو اپنی عقل پر نہ جا، دھوکہ کھائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا اور اسی غور و فکر اور اضطراب میں ساری رات گزار دی۔ صبح ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور وہ درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی اس ترک گاہک کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہو کر تسلیمات بجا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و کریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہو گیا اور دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا دغا باز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خوام کارائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی اطلس درزی کے آگے دھر دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی کپا مجھے سی دے۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے اپنے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور کبا تو ایسی سیوں گا کہ جو نہ صرف آپ کے جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا غرض سے ناپنا شروع کر دیا اور جا بجا اس پر نشان لگانے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر پرلط قصے چھیڑ دیے۔ ہنستے ہنساتے باتیں کرنے لگا جن میں ترک کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا جسے سن کر ترک ہنسنے لگا۔ ہنسی خوشی میں اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور درزی نے جھٹ پٹ کپڑا کاٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہ دیکھ سکا۔ غرض اس پر لطف داستان خیائی میں ترک اپنا اصلی مقصد تو بھول ہی گیا اور دعویٰ فراموش کر بیٹھا، کدھر کی اطلس کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب سے غافل ہو گیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا، ایسے ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے ایک اور قصہ سنا ڈالا اور ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئی، ہوش و حواس رخصت، عقل خرد۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹا اور ران تلے دبا لیا۔ ترک نے چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا آ گئی، کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی ایک اور بات کہوں گا تو تیری قوا تنگ ہو جائے گی۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ ترکی کون تھا، دغاباز درزی کون تھا، اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے، کینچی کیا ہے اور قبا کیا چیز ہے؟ سنو ذرا غور سے کہ وہ غافل ترک تیری ذات ہے جسے اپنی عقل اور فراست پہ بہت بڑا بھروسہ ہے، اور وہ عیار دھوکہ باز درزی، یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسیاتی جذبات ہیں۔ تیری عمر اطلس پر دن رات درزی کی کینچی کی مانت چل رہی ہے، دل لگی کا شوق تیری غفلت، تیری قبا تجھے بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور کہکوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اے معزز سامعین، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ، باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی کینچی سے دنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرا رہا ہے، اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور اور علم کی آگاہی رکھتے ہیں، محض دنیا چند دن کی ہے اور آخری زندگی کی سوچ جس کی انتہائی ابدی ہے، پھر کیوں تو آنکھیں موندے ابلیس کا پیروکار بن رہا ہے؟ سو پس اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، دنیا کے لولاب سے نجات پا، یہی اصل زندگی کا آغاز ہے
آپ کو دنیا دفن کر کے واپس آتے ہی اپنے لواحقین کا دھیان اور رخصت ہوتے ہوئے مہمانوں کے کھانے کے بندوبست کی طرف ہو جاتی ہے۔ انہیں کھانا کھلا کر رخصت کرتے ہی 1 ہفتہ گزرے گا، آپ کے بچوں کے اسکول واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 2 ہفتے گزریں گے، افسوس کرنے والوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ 3 ہفتوں تک آپ کی قبر کی زیارت روزانہ سے 2 یا 3 دن بعد آ جائے گی۔ 1 ماہ گزرے گا، گھر میں واپس ٹی وی چلنا شروع ہو جائے گا۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد آپ کے بچے واپس فلموں، گانوں، کارٹونز کی جانب آ جائیں گے۔ آپ کی قبر کی زیارت جمعہ یعنی 7ویں دن ہو جائے گی۔ 2 ماہ تک آپ کی بیوی اشور کسی بات پر ہنس لیا کرے گی، تھوڑا مسکرا لیا کریں گے۔ چند ماہ تک گھر میں واپس بالی ووڈ، ہالی ووڈ موویز، گانوں کا مکمل راج ہو چکا ہوگا، مزاحیہ باتوں پر گونج رہے ہوں گے۔ 6 ماہ گزریں گے کہ آپ کی قبر پر اب مہینے میں 1 بار چکر لگتا ہے، اور 1 سال گزرا اور گھر والے سوچیں گے آج پورا سال ہو گیا، آخری بار قبر پر کب گئے تھے؟ شاید 1 ماہ پہلے۔ آخری دعا کب کی تھی؟ شاید یاد بھی نہیں۔ یقین کریں، اب جتنے بھی کیوں نہ معزز ہوں، جتنے بھی کسی کے لیے اہم کیوں نہ ہوں، محض 1 سال میں آپ سورت دہر کی پہلی آیت کا عملی نمونہ ہوں گے۔ انسان پر ایک دور ایسا بھی تھا کہ وہ کچھ نہ تھا، بے شک یہ پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ آپ اسے وفات کے بعد بھی سوچ لیں، ہم چاہے جتنے بھی لوگوں کے محبوب ہوں، ہم کچھ نہیں، ہماری اوقات کچھ نہیں۔ رب کائنات ہمیں دین کا فہم سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔